کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری یہودی تاریخ کے اندر ایک بھی ایسی کتاب نہیں ملتی جس میں قریظہ کا واقعہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنو قریظہ کے واقعے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اور بنو قریظہ کے اس واقعے کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے شروع دور میں بنو قریظہ کے یہودیوں کو، ان میں سے جو بے گناہ لوگ تھے، ان کو گرفتار کیا اور 600 سے لے کر 700 کی تعداد میں ان کا قتل عام کیا گیا۔ ایک خندق کھدوائی، گڑھا کھدوا کر ان میں پہلے ان کو قتل کیا، پھر اس میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، اس کو جینوسائیڈ بھی کہتے ہیں، قتل عام، ابادہ جماعیہ۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی 600 لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا؟ اصل تعداد کتنی ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، 600 تھے یا کتنی اصل تعداد کتنی تھی، میں یہ بتاتا چلوں کہ واقعے کا پس منظر کیا ہے۔ دیکھیں، مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، ان سب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم مدینہ کا دفاع کریں گے، اور جو اجنبی قوتیں ہیں ان کے مقابلے میں ہم سب مل کر لڑیں گے اگر وہ حملہ کریں گے۔ یہ سب یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور ہر قبیلے کے ساتھ الگ الگ ہوا تھا۔ بنو نذیر کے ساتھ ہوا، بنو قینقاع کے ساتھ ہوا، بنو قریظہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہمارا جو دیت ہوگی وہ بھی ایک ہوگی۔ تو ایک مسلمان کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قتل کے فیصلے کے لیے بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں۔ بنو نذیر اور بنو عامر آپس میں حلفاء تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حلیف کا مطلب یہ ہے اتحادی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنو نذیر کے پاس گئے، اور بنو نذیر یہودی قبیلہ تھا، کہ وہ بھی اس دیت کو ادا کرے، تو انہوں نے وہاں یہ پلاننگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموشی کے ساتھ قتل کرا دیں گے، معاذ اللہ قتل کی سازش کی۔ آپ کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور جب اطلاع ملی بذریعہ وحی تو آپ نے بنو نذیر کو وہاں سے نکال دیا، اس علاقے سے نکال دیا۔ یہ مدینہ سے باہر رہتے تھے، وہاں سے جب انہیں نکالنے کا حکم دیا اور ان کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، ہتھیاروں کے سوا اپنا سارا سامان ساتھ میں لے جاؤ۔ بنو نذیر وہاں سے نکل کر خیبر میں آ بسے۔ بنو نذیر کے جو سربراہ ہے حیی بن اخطب الیہودی، ان کی بیٹی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو حیی بن اخطب یہودی کو جب وہاں سے اس کے پورے قبیلے کو نکال دیا گیا، بنو نذیر کو، تو وہ مکہ چلا گیا، اور مکہ جا کر ابو سفیان سے ملا اور ان سے کہا کہ تم مدینہ پر حملہ کرو، اور مدینہ پر حملہ کرو گے تو ہم تمہیں پوری قوت دیں گے، طاقت دیں گے، فوجی بھی دیں گے، تمہاری مدد کریں گے، اندر سے ہم مدد کریں گے، باہر سے تم چڑھاؤ۔ ابو سفیان اس پر آمادہ ہو گیا، اور پھر حیی بن اخطب دوسرے نجد کے قبائل کے پاس بھی گیا۔ تو 10,000 کا لشکر اس نے باہر کی طاقتوں کو ملا کے تیار کر لیا، جس کو احزاب بھی کہتے ہیں، اور پوری پھر آگے ایک جنگ ہوتی ہے غزوہ خندق، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، قرآن میں اس کی پوری صورت موجود ہے۔ 10,000 کا لشکر بیرونی قوتوں کو تیار کیا، اور اندر سے جو یہودیوں کے قبائل تھے انہیں بھی اس پر آمادہ کیا کہ ہمارا جو معاہدہ ہو چکا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کو توڑ دو۔ یہ جب پورے لشکر تیار ہوا، اس میں بنو غطفان، فزارہ، بنو اسد، بنو سلیم، یہ سارے قبائل تھے، اور اس بات پہ راضی تھے کہ ہم مدینہ پہ چڑھ دوڑیں گے۔ یہ واپس مدینہ آتا ہے اور بنو قریظہ کے پاس جاتا ہے۔ کعب ابن اسد القرظی بنو قریظہ کا سربراہ ہے، اس کے پاس جا کے اسے کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو جاؤ جو ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ تو اس نے تو پہلے انکار کیا، اس نے کہا کہ نہیں، بیننا و بین الرجل عہد و میثاق، ہمارے درمیان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے، ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ تو حیی بن اخطب نے اسے بہت برغلائے، لالچ دی کہ اگر تم اس میں شریک ہو جاتے ہو تو آنے والے وقتوں میں ہم یہاں پر اقتدار ہمارا ہوگا، اور اگر تمہیں شکست ہوتی ہے یا تمہارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم سب تمہارے ساتھ شامل ہوں گے۔ بہرحال اس نے معاہدہ شکنی کر دی، اور وہ حیی بن اخطب کی باتوں میں آ گیا، اور اس طرح اس لشکر کا یا اس فوج کا حصہ بن گئے۔ بنو قریظہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس سازش کی اطلاع، اس پوری باتوں کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ جاتی ہے، لیکن آپ کا طریقہ یہ تھا کہ بغیر تحقیق کیے یا بغیر ثبوتوں کے آپ کسی کام کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، کسی خبر کو صرف اس لیے نہیں مانتے تھے کہ مجھے پہنچ گئی ہے،
بلکہ آپ اس کی تحقیق کرتے تھے، اور آپ نے تحقیق کے لیے 4 افراد کو بنو قریظہ روانہ کیا۔ سعد بن عبادہ کو خزرج کے جو سردار ہے، سعد بن معاذ اوس کے، خوات بن جبیر اور عبداللہ بن رواحہ، یہ چاروں کو بھیجا وہاں پہ کہ اس واقعے کی تحقیق کرے۔ بنو قریظہ کے پاس جب وہ آئے، ان کے سردار سے ملے، ان کی باتوں سے یہی معلوم ہوا کہ وہ وعدہ توڑ چکے اور انہوں نے بہت سخت بری باتیں کی۔ یہ 4 افراد نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ وہ تو جنگ کے لیے تیار ہے اور وہ ہمارے سائیڈ نہیں ہے، وہ معاہدہ توڑ چکے ہیں، معاہدہ شکنی کر چکے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا لشکر، 10,000 سے زیادہ باہر کا لشکر اور اندر سے دشمن اور پھر منافقین بھی، یہ مدینہ پر مسلمانوں کا جینوسائیڈ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو اس واقعے کی آپ پس منظر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، ورنہ تو صرف یہی ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں نے قتل عام کر دیا، بنو قریظہ کو مار دیا، یہ کر دیا، اور واقعے کا پس منظر کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ اپنے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اندر سے انہیں پتہ ہے کہ ہمیں بنو قریظہ اور ان لوگوں کی، یہودیوں کی حمایت حاصل ہے۔ شمال سے مشرکین حملہ کرتے ہیں، اور جنوب کا جو رستہ تھا وہ وہاں پہ خندق نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگی طریقہ کار آپ دیکھیں کہ آپ نے باہر کے دشمن کے لیے تو مدینہ کے باہر ایک بڑی خندق جو ہے نا وہ کھود دی، 15 کلومیٹر طویل خندق کہا جاتا ہے کہ آپ نے کھدوائی، جو کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر اس کو کھدوایا گیا۔ تو شمال تو محفوظ ہو گیا مدینہ کا، لیکن جو جنوب کا رستہ تھا وہاں پہ خندق نہیں تھی، اور یہودیوں کا یہاں سے ہی حملہ کرنے کا جو اندیشہ تھا اور پلان بھی تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان وہ باہر ہیں اور مدینہ اندر بالکل خالی ہے۔ یہودیوں کا پلان یہ تھا کہ ہم ان کی عورتوں اور بچوں کو یہاں پہ قتل کر دیں گے، مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے، اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وہ دشمن کے مد مقابل کھڑے، اور 1 مہینے تک محاصرہ جاری رہا ہے مسلمانوں کا اور پورے مدینہ کا، 1 مہینے تک محاصرہ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے اس میں۔ کسی صورتحال میں مسلمان جو ہے وہ اس کا پورا نقشہ آپ سورہ احزاب میں دیکھیں گے، کہا جاتا ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ گلے تک دل آ گئے، یعنی خوف کی کیفیت تھی کہ باہر سے بھی دشمن ہے اور اندر سے بھی، کیا کیا جائے۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی یہ بھی کی کہ کچھ لوگوں کو، گھوڑ سواروں کو کہا کہ مدینہ میں جاؤ اور اونچی اونچی آوازوں سے اللہ اکبر کہو، تاکہ ان یہودیوں کو ہمت نہ پڑے کہ یہ باہر نکلیں اور یہ حملہ کر دیں۔ ایک مستشرق نے کتاب لکھی ہے محمد فی المدینہ، محمد ایٹ مدینہ، وہ لکھتا ہے کہ اگر یہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے، یعنی یہ یہودی جو اندر کے تھے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتے، تو مسلمانوں کا صفایا ہو جاتا، ان کی عورتوں اور بچوں کا خاتمہ ہو جاتا، مسلمان ختم ہو جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت کی، اسٹریٹجی کی، اس میں دیکھیں کہ آپ کو کامیابی ہوئی۔ اندر گھوڑ سواروں کو بھیجا، انہوں نے زور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جس سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان یہاں فوج موجود ہے اور وہ حملہ نہ کر سکے۔ بہرحال غزوہ خندق میں جو واقعہ ہے آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، ان کا جو عمر بن عبدود ہے وہ خندق کراس کر کے باہر آ جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں جاتے ہیں اور اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل بھی آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدود جیسا بڑا سردار قتل کر دیا گیا ہے حضرت علی کے ہاتھوں، تو وہ خوف کے مارے وہ بھی سب واپس چلے جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ غزوہ خندق ختم ہو جاتی ہے، ان پہ ایک آندھی چلتی ہے، اس آندھی سے ان کا پورے خیمے اکھڑ جاتے ہیں اور سارے مشرکین قبائل ابو سفیان ان کو شکست ہو جاتی، واپس چلے جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس تشریف لاتے ہیں مدینہ میں، تو آپ جیسے ہی اپنا لباس جنگی اتارتے ہیں، حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے بنو قریظہ کو ان کی عہد شکنی کا بدلہ دینا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے حکم دیتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے ادا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مومنین کو لے کر، اب دیکھیں کہ مومنوں کی اور صحابہ کرام کی جو حالت ہے، 1 مہینے تک محاصرے میں رہے ہیں، جنگ کی کیفیت میں رہے ہیں، مدینہ کا دفاع کیا ہے، اس کے باوجود بھوکے پیاسے انہیں ایک دوسری جنگ کی طرف لے گئے اور بنو قریظہ میں چلے گئے۔ بنو قریظہ کا جو ہے وہ فاصلہ، جو اگر پیدل جایا جائے تو 7 سے 8 گھنٹے کا راستہ بنتا ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں آپ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے۔
ان کا محاصرہ ہوا. محاصرے میں انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کے اوپر تیر اندازی کی اور مسلمانوں کو اوپر جو ہے وہ اوپر قلعے پہ چڑھ گئے تھے اور نشانے لگا لگا کر مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوتے رہے. اور دوسری طرف جو ہے لیکن اس میں انہیں کامیابی نہ ہوئی. بہرحال ان کا محاصرہ ہوا. انہوں نے کہا جب یہ دیکھا کہ کسی بھی صورت میں مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے ایک پیغام یہ بھیجا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کر لیں کہ جو آپ نے بنو نذیر کے ساتھ کیا تھا, یعنی بنو نذیر کو آپ نے خیبر جانے کی اجازت دی, ہمیں بھی جانے کی اجازت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ انکار کر دیا. پھر انہوں نے اور شرائط رکھی. انہوں نے یہ کہا کہ چلیں ہمارے درمیان میں آپ فیصلہ کر دیں اور ہمارا ہی فرد فیصلہ کرے گا. جب انہوں نے یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا. سعد بن معاذ نے کہا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ سب کو ماننا پڑے گا, دونوں فریقین کو, مسلمانوں کو بھی اور ان کو بھی. سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں جو مقاتلہ ہے یعنی جو لڑنے والے افراد تھے ان کو قتل کر دیا جائے اور باقیوں کو جلاوطن کر دیا جائے. تو یہ فیصلہ, اور یہ صحیح بخاری کے اندر صحیحین کے الفاظ ہیں. اب اس پہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے عطیہ القرظی کی. عطیہ القرظی یہ بنو قریظہ کے ہی فرد ہیں, قریظی جیسے نام ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی اس جنگ میں تھا اور چیک کیا گیا لڑنے والوں کو, اور جس کے من انبتا کے الفاظ ہیں کہ جس کے بھی جو بال اگ آئے تھے اس کو قتل کر دیا جاتا اور جس کے بال نہیں اگے تھے اس کو چھوڑ دیا, یعنی جو بالغ نہیں ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا اور جو بالغ تھا اس کو قتل کر دیا جاتا. اب یہ دیکھیں کہ اس روایت سے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کی تلاشی لی گئی اور جو بالغ تھا سب کو قتل کیا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو صحیح بخاری کی جو روایت ہے, جو دوسری روایت ہے کہ مقاتلہ کو صرف قتل کیا گیا, تو انہی لڑنے والے لوگوں میں تلاش کیا گیا کہ وہ لڑنے والے جو لوگ تھے ان کو دیکھا گیا. یہاں میں یہ بتاؤں بہت ضروری بات ہے کہ یہ جو 600 یا 700 یا 800 900 کی جو تعداد بتائی جاتی ہے, یہ جو تعداد ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے لیکن قرآن میں یہ کہیں پر نہیں ہے کہ وہ 600 افراد تھے. اسی طرح یہ تعداد صحیحین کے اندر بھی نہیں ہے, یعنی بخاری اور مسلم کے اندر صحیح کتابوں کے اندر بھی یہ تعداد موجود نہیں ہے. ابن اسحاق نے اس کو لکھا ہے یہ 600 کی تعداد کو, اور دیگر کتابوں نے تاریخی کتابوں کے اندر یہ 600 کے عدد آتے ہیں کہ 600 یہودی کو قتل کیا گیا. اب قرآن میں نہیں ہے, صحیح کتابوں میں نہیں ہے. اب صحیح کتابوں میں کیا ہے, یعنی اس حدیث میں مقاتلہ کا لفظ ہے کہ ان میں جو لڑنے والے افراد ہیں ان کو قتل کیا جائے. عدد ذکر نہیں ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. اور جو ابن اسحاق نے بھی 600 افراد کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی سند متصل نہیں ہے, یعنی متصل سند نہیں ہے, منقطع ہے, لہذا اس خبر کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا, وہ خبر معتبر نہیں ہے. معتبر بات کیا ہے, درست بات کیا ہے, حقیقت کیا ہے, کتنے افراد تھے, اس پر ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں. اس کا پس منظر آپ نے سمجھ لیا, جنگ کیا ہوئی, کیوں ان کے ساتھ وہاں پہ آئے. کہا یہ جاتا ہے کہ ان 600 افراد کو لے کر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. میں نے آپ کو بتایا کہ پیدل رستہ ہے, اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ 600 افراد جو جنگی تھے ان کو قتل کیا گیا تو پورا قبیلہ کتنے افراد پر ہوگا؟ پورا قبیلہ 3000 افراد پر ہوگا, 4000 5000 افراد کے اوپر ہوگا. تو چلو ہم 3000 افراد کر لیتے ہیں. ان 3000 عورتوں اور بچوں اور لڑنے والوں کو مدینہ لایا گیا. مدینہ کیسے لایا گیا, یہاں پر بھی ایک سوال ہے. اتنی زیادہ سواریاں تھی یا نہیں تھی, اس پہ بھی یہ سوال بنتا ہے. پھر مدینہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 گھروں میں ان کو ٹھہرایا. اب کیا ان 2 گھروں کے اندر اتنی گنجائش تھی کہ 3000 افراد وہاں سما سکیں؟ اس پہ بھی سوال ہے. بہرحال پھر یہاں پر ایک خندق کھودی گئی اور ان خندق میں ان کو قتل کرنے کے بعد ڈال دیا گیا, اور قتل کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت زبیر بن العوام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر سونپی گئی. سوالات یہاں بہت زیادہ ہیں. ایک سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس پورے قبیلے کو مدینہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ انہیں اسی جگہ پر جو قریب تھی ان کے غزوہ خندق, جہاں پہ خندق موجود تھی, اس میں نہیں قتل کر کے ڈال سکتے تھے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال کہ ان 2 گھروں کی جن میں روایتوں کے اندر الفاظ آتے ہیں, کیا اتنے زیادہ افراد کو سمانے کی جگہ تھی؟ تو نہیں تھی. گھر اتنے زیادہ افراد کو نہیں سما سکتا. تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر اس طرح کی خندق کوئی موجود نہیں ہے, یعنی تاریخی طور پر کوئی ایسی خندق مدینہ کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس میں افراد کو قتل کر کے ڈال دیا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر کسی قوم کے ساتھ کوئی جینوسائیڈ ہو جاتا ہے
تو وہ قوم اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھتی ہے، بلکہ اس جگہ کو بھی یاد رکھتی ہے، یادگار شہداء کے نام سے کہہ لیں، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ تو اس یادگار کو یہودیوں نے یاد رکھنا ضروری تھا ان کے لیے کہ بھائی یہاں پر ہمارے بڑوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا، اور یہ بہت آسان بات تھی اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری یہودی تاریخ کے اندر ایک بھی ایسی کتاب نہیں ملتی جس میں قریظہ کا واقعہ ہو کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ بنو قریظہ کے افراد کو مسلمانوں نے قتل کیا۔ پوری یہودی تاریخ میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، ورنہ یہودیوں کے ہاں جو جینوسائیڈ ہے جسے بخت نصر نے کیا، بابل اور نینوا ان کو لے گیا، وہ پورا آپ کو ان کی کتاب میں ملتا ہے۔ اسی طرح جو پھر بعد میں جا کے جو تاریخ میں ان کے ساتھ جو برائیاں ہوئی ہیں، کرسچنز نے جو ان کے ساتھ کی، اور پھر ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا، یہ ان کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن بنو قریظہ کے اندر 600-900 افراد کو ان کو قتل کیا گیا، یہ یہودیوں کی تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ دشمن کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا، وہ مقام نہیں ملتا۔ مدینہ کے اندر ایسی کوئی خندق موجود نہیں ہے کہ جس میں ڈالا گیا ہو، اور نہ یہودیوں کی کتابوں کے اندر ہے۔ پھر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ تو یہ مسلم تاریخ دانوں نے لکھا ہے، اور مسلم تاریخ دانوں نے مبالغہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کے اندر۔ یہ مسلم تاریخ دان اکثر عدد بیان کرنے کے اندر مبالغہ کر جاتے تھے، بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کا اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ یعنی اگر وہ دیکھتے بنو قریظہ کے افراد کو ایسے بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، تو خیبر میں جو یہودی تھے کیا انہیں مدینہ چھوڑ کر بھاگ نہیں جانا چاہیے تھا؟ وہ دیکھتے نا کہ مسلمان تو بھائی ہر ایک کو قتل کر دیتے ہیں، تو پھر ہم یہاں پہ کیوں رہیں؟ وہ وہاں سے چلے جاتے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جو غزوہ خیبر ہوتا ہے اس میں خود یہودی مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے۔ تو ان یہودیوں کا معلوم یہ ہوا کہ ان یہودیوں کو بھی اس بات کے اوپر کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ خوف فطری طور پر ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے یہ کام بنو قریظہ کے ساتھ کیا تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی مدینہ کے اندر رہتے رہے اور آخر تک رہتے رہے، مدینہ چھوڑ کر باہر نہیں گئے۔ قرآن مجید کے اندر الفاظ ملتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے اور قیدی بناتے تھے کچھ کو۔ اب فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں عبارت ہونی یہ چاہیے تھی تقتلون فریقاً وتأسرون فریقا۔ تأسرون فریقاً یعنی قید کرتے تھے ایک گروہ کو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن فریقاً تقتلون، یہاں فریقاً پہلے آیا وہاں فریقاً بعد میں ہے، تو یہ پہلے آنا اس بات کی علامت ہے کہ جن افراد کو قتل کیا گیا تھا وہ معلوم لوگ تھے، کیونکہ عربی کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ اگر معمول کو عامل کے اوپر مقدم کر دیا جائے تو یہ کسی خاص کی طرف اشارہ ہوتا ہے، عام کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ تو خاص لوگوں کو قتل کیا گیا، اور وہ خاص لوگ کون تھے؟ جیسا کہ صحیح بخاری کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ جو مقاتلہ، وہ گروہ جو ان میں لڑنے والے لوگ تھے، جو ان کا ونگ تھا لڑنے والا، صرف انہی کو قتل کیا گیا۔ وہ کتنے تھے؟ تاریخی کتابوں میں جو مقتولین کی جو فہرست لکھی ہوئی ہے وہ 17 افراد ہے۔ تو 17 افراد کو قتل کیا گیا بنو قریظہ کے پورے واقعے کے اندر، 17 افراد کو۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ تمام جو غزوات النبی ہیں، سرایا ہے، اس میں جتنے بھی جو مقتولین ہوئے ہیں یعنی جو قتل ہوئے ہیں 150 افراد لکھے، بہت کم تعداد ہے۔ تو 600 ایک ہی دن میں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ ان کا جینوسائیڈ ہو گیا یا ان کو مارا گیا۔ تو یہ یہودیوں کے ہاں بھی موجود ہونا چاہیے تھا، قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے، قرآن چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کرتا ہے، اور اس واقعے کی جو اہم بات ہوتی ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو اپنا انداز رکھا، اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم تعداد تھی، اتنی کم تعداد تھی کہ وہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ یہ افراد اس میں قتل کیے گئے ہیں۔ عطیہ القرظی کی روایت کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ اس میں صرف انہی لوگوں کو چیک کیا گیا کہ جو لڑنے والے گروہ میں سے تھے۔ یہ دونوں حدیثوں کو ملا کر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا۔ لہٰذا اس ساری تفصیل سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بنو قریظہ کے واقعے کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ 600-900 افراد تھے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جو کل تعداد ان کی تھی وہ بہت کم تھی، معمولی تعداد تھی۔ اور یہ بات ہمیں قرآن مجید اور احادیث کے اندر ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تھوڑی سی میں آپ کو کچھ حوالے بھی بتاتا چلوں گا کہ ایک کتاب ہے حمید بن زنجوی کی کتاب الاموال، اس میں وہ لکھتے ہیں اپنی متصل سند کے ساتھ امام زہری سے
کہ اس میں 40 افراد تھے، اور اسی بات کو امام ابو عبید نے اپنی کتاب کتاب الاموال کے اندر بھی لکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ 40 افراد تھے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر 600 کا ذکر ملتا ہے وہاں 40 کا بھی ذکر ملتا ہے، تو صرف 600 کو کیوں لیا جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں؟ تو یہ عدد کے اندر اتنا بڑا ڈیفرنس ہمیں مل رہا ہے، 600، 800، 900 اور 40 افراد کا بھی مل رہا ہے۔ تو درست قول کون سا ہے؟ درست بات یہی ہے، بہت کم لوگ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور قرآن مجید سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا، اور احادیث سے کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اس پورے پس منظر کو دیکھنے میں جو ریسرچ تھی میری، وہ میں نے اس حوالے سے بتا دی بنو قریظہ کا، اس پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں نے مزید تفصیل کے ساتھ کچھ چیزیں عرض کی ہیں۔ سوال ہو کوئی تو اس پہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔